یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری سواری ہے، اب جنگ ہونے والی ہے، سواری پر سوار ہوں گا تو میں جا کر جہاد کروں گا، تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں مولا اس اونٹنی کے بخار کو اتار دے، اگر ہم فتح یاب ہو گئے تیری رضا کے لیے اسے ہم ذبح کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا پانی لے آؤ۔ حضرت ابن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پانی لے کر گئے، حضور نے اس پانی کے ساتھ وضو فرمایا، وہ یہ وضو والا جو پانی تھا غلاموں نے اپنے پاس محفوظ کیا، تو حضور نے فرمایا مجھے دو، وضو والا پانی حضور کو پیش کیا گیا، حضور نے وہی پانی اونٹنی کو پلایا، اس کے سر پر مارا، اس کی کوہان پر مارا، اس کے پیچھے والے حصے پر مارا، اور حضور نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے میرا بھائی میرے ساتھ موجود تھا، میں بھی سوار ہوا، حضور نے ارشاد فرما دیا سوار ہو جاؤ، میں بھی سوار ہو گیا۔ حضرت ابن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے رب کعبہ کی قسم جب ہم سواری پر سوار ہوئے تو یہ اتنی تیز رفتار تھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی، اسی وقت بخار جاتا رہا اور یہ سواری اتنی تیز ہو گئی، ہم اس سواری پر جہاد کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوئے اور ہم نے جہاد کیا، اللہ نے ہمیں فتح نصرت عطا فرما دی۔ یہ ان غلاموں کا ایک محبت کا انداز تھا کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ عطا فرمایا جو کل کائنات کا والی ہے، جو کل کائنات کا تاجدار ہے، جو کل کائنات کا دولہا ہے۔ صحابہ نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، فقط انسان محنت کرے نماز کی طرف آ جائے، نماز کی طرف، نماز 5 گنوں وقت کی جو نماز ہے نا، انسان صرف وہ نماز کی پابندی کر لے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور محبوب کا قرب بھی نصیب فرمائے گا، ہم فقط نمازی بن جائیں۔ جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے، ان قیدیوں میں حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ہیں، یہ بھی قید ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر سے فدیہ لیتے اسے چھوڑ دیتے، فدیہ لیتے چھوڑ دیتے۔ جب حضرت عباس کی باری آئی نا تو حضور نے فرمایا چاچا جان آپ بھی فدیہ دیں، ہم آپ کو آزاد کریں۔ اس نے کہا بھتیجے تیرا کیا یہ گمان ہے کہ میں یہاں سے جب جاؤں تو لوگوں سے بھیک مانگتا رہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا میں فدیہ دے دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، اسے کہتے ہیں نبی، جو نبی کل والی بات کو بھی جانتا ہے، آج والی بات کو بھی جانتا ہے، جو گزر چکے اسے بھی جانتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ حضور نے مسکرایا۔ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس نے کہا میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم مکہ سے نکلا تھا تو میری چاچی ام الفضل کو جب تم نے سونا پکڑایا تھا اسے محفوظ رکھنا ہے، اگر میں مر گیا اپنے اوپر خرچ کر دینا، اگر میں واپس آ گیا تو مجھے دے دینا۔ اے میرے چاچا جان جو چاچی کو سونا پکڑایا تھا وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، جب میں نے اپنی بیوی کو یہ سونا دیا تھا اس وقت وہ تھی یا میں تھا، لیکن اس وقت نہ میری بیٹی تھی نہ میرا بیٹا تھا نہ کوئی میرا عزیز و اقارب تھا، اکیلے ہم دو تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیا کہ سونا محفوظ رکھنا، آ گیا تو مجھے پکڑا دینا، یہ میں مر گیا تو پیچھے خرچ کر لینا۔ تو اسے کس نے بتلایا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات اٹھی، میں نے کہا یہ جو دل کی بات جانتا ہے فقط نبی جانتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے میرے دل کی بات بتلا دی، باقی میں نے سونا دیا ہے، تیری چاچی کے پاس سونا رکھا ہے، یہ میرے دل کے اندر بات تھی، آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کافر بھی مان گئے تھے اس وقت، حضرت عباس کفار کے عالم میں تھے نا، کافر تھے، بعد میں اسلام لے کر آئے۔ لمحہ فکریہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، حضور کے اوصاف کو دیکھ کر، حضور کی محنت کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر